میں ریٹائرڈ ونگ کمانڈر عاصم نواز ہوں اور آئی ایم انوالوڈ ان دس ایویشن بزنس سنس 1976 with 30 years of experience in the armed forces and the rest is in کافی ساری ایویشن کمپنی میں. تو کافی دنوں سے کچھ ایک فیاسکو اس ملک میں چل رہا ہے. پہلے جعلی ڈگری کا کیس کھڑا ہوا اس ملک کے اندر, پھر اوپر نیچے کافی سارے کریش ہوئے, اور ابھی وہ جعلی ڈگری اور فیک لائسنسز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایکشن لیا جس میں ایویشن منسٹر کو نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کر دی, جس میں انہوں نے 268 جعلی لائسنس کا ذکر کیا. ابھی اتنا سیریس ایشو ہے کہ ایک منسٹر جس کو ایک لسٹ دی گئی ہے, وہ لسٹ بنی کیسے, اس تک پہنچی کیسے, اور بغیر سوچے سمجھے میڈیا فلور اسمبلی فلور پہ جا کے اس کے اوپر اتنی بڑی بحث و مباحثہ کر کے, ایک وہ بھی ان ایجوکیٹڈ مین, منسٹر ضرور ہے وہ لیکن ہی از ناٹ ایجوکیٹڈ ان ایویشن, تو اس نے اس کے ریپرکشن کو سمجھے بغیر ایسے سپلیش کیا کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری آلموسٹ پہلے بھی کافی برباد ہو چکی تھی, اس وقت تقریباً تباہ ہو چکی ہے. پاکستان کے سینکڑوں کوالیفائڈ پائلٹ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں, وہ مختلف ایئر لائنوں میں, نیپال میں, گلف ایئر میں, کویت میں, سعودی ایئر لائنز میں, ایمریٹس میں, اتحاد میں کام کر رہے ہیں. تو ان سب ایئر لائنوں کے پہ یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ شاید یہ پائلٹ جو ہے نا جینون نہیں ہے, ان کے پاس جعلی لائسنسز ہیں, ان کی فلائنگ بند ہوگی, اینڈ چانسز یہ ہے کہ وہ ان کو وہاں سے نکال بھی دیا جائے گا. تو ایک ایک پائلٹ جو ہے وہ کم از کم 10 سے 15 لاکھ روپے پر منتھ کما کے اپنے ملک میں بھیج رہا تھا. یو جسٹ امیجن کہ اتنے, یہ صرف پائلٹس کی بات نہیں ہو رہی, اس میں اور لائسنس ہولڈر بھی ہیں, جس میں انجینئرز ہیں, اس میں ایئر ٹریفک لوگ ہیں, ٹریفک کنٹرولرز ہیں, اس کے بعد ٹریفک اسسٹنٹس ہیں, وہ سارے واپس آ جائیں گے. تو یہ بلینز آف روپیز بلکہ مے بی بلینز آف ڈالر کا پاکستان کو لاس ہوا. پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے, اور اس بدنامی کے پیچھے ہماری ان ایفیشنسی کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ میں مقصد اثر کی وجہ سے ہو رہی ہے. سی اے پاکستان کا اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک مسٹر طاہر عمر ہیں ان سی اے آئی ٹی میں. اس بندے نے ایک فیک آئی ڈی کریٹ کی جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگزامینیشن مسٹر آصف الحق ہے اس کے نام کی, اور جو لوگ امتحان ایگزامینیشن ہال میں نہیں دینے آتے تھے وہ اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جعلی ایگزام دیتے رہے, جعلی وہاں سے پاس کیا جاتا رہا. اور اس کے اندر ایک فرنٹ مین تھا مسٹر, اس کا نام ہے جمیل ہے, مسٹر فرنٹ مین, ہی از سم بڈی فرام عسکری ایویشن, وہ ان کا فرنٹ مین رہا. اور 53 لوگوں کے اس قسم کے جعلی ایگزام ہوئے, اور اس ایگزام کے بیسس پہ انہوں نے اپنے لائسنس ایشو کر لیے. ابھی ان کی فلائنگ ایبیلٹی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے وہ فلائنگ کے لیے ایبل ہوں, اچھے پائلٹ ہوں, بٹ ان کا جو وے آف ایگزامینیشن تھا وہ فراڈ تھا. اچھا, ابھی یہ بندہ جو ہے آئی ٹی والا, یہ سٹارٹ کام وہاں سے ہوا ہے. اگر 2018 میں ان کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ 53 بندے جو ہے نا وہ انہوں نے فیک ایگزامینیشن بنوا کے اپنے لائسنس لے لیے, تو ان 50 بندوں کے لائسنس پکڑ لیتے, ان کو سسپینڈ کر دیتے یا ان ابینس ڈال دیتے اور اس کی انویسٹیگیشن کرتے. تو سی اے پاکستان نے بجائے اس کے کوئی انویسٹیگیشن کرتے نا, یہ انہوں نے لوگوں کے ذرا ذرا سے ڈاؤٹ کے اوپر بھی لائسنس اکٹھے کرنا شروع کر دیے. اور حد یہ ہوئی کہ پچھلے دنوں میں 268 بندوں کے انہوں نے لائسنس کو ڈاؤٹ فل کریٹ کر کے میڈیا پہ لا کے پورے پاکستان کے پائلٹ کمیونٹی کی بدنامی کی ہے. اس میں اچھے اچھے پروفیشنل بھی بیچارے پھنس گئے. لوگ ایئر بسز اڑا رہے ہیں, ان کے ایگزام انہوں نے جا کے یو اے میں پاس کیے, کویت میں پاس کیے, گلف ایئر میں پاس کیے, کہاں بھی گئے وہاں سارے امتحان پاس کر کے وہ وہاں جہاز اڑا رہے ہیں. لیکن اس ایویشن منسٹر اور سی اے پاکستان کی یہ جوائنٹ وینچر تھی جنہوں نے پائلٹس کمیونٹی کو ملائن کیا, اس سے وہ سارے کا جو کیریئر ہے وہ اس وقت اسٹیک پہ ہے. امتحان لینے کا طریقہ اتنا گندہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یو آر این انگلش مین اینڈ یو آر آسک گیو یور پیپر ان پرشین, یا آپ پنجابی ہیں, اردو ہیں, تو پیپر آپ سے لے دیا جائے سندھی کا, تو آپ کیا کریں گے؟ یو ول نیور پاس دیٹ ایگزامینیشن. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یا کسی اور کو پیپر پہ بٹھا دو یا تو وہ پیپر دے دے, یا آپ کو انفیئر مین استعمال کر کے پیپر پاس ہو گئے. حالانکہ یو آر انٹیلیجنٹ مین, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, لیکن آپ وہ پیپر نہیں پاس کر سکیں. یہی پاکستان میں اندر ہو رہا تھا. ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں, ان کے باقاعدہ اسکولنگ ہوئی ہے, انہوں نے فلائٹ اسکولوں سے امتحان پاس کر کے اپنے اس لیول تک پہنچے. لیکن سی اے پاکستان کے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں نے خود وہ دیکھا ہے. میں ایز اے سینئر پائلٹ ہوں,
میں نے جب وہ کتابیں دیکھی تو میں آئی ریکمینڈیڈ ٹو دی سی اے پاکستان لائسنسنگ برانچ کہ یار یہ آپ کے پیپر خراب ہیں، یہ آپ کا سلیبس ٹھیک نہیں ہے، یہ پائلٹ سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے. اب پائلٹ سے ریلیٹڈ سوال پوچھیں، اس کے جو ریلیٹڈ نہیں وہ پائلٹ مے ناٹ پاس دوز ایگزامینیشن. تو یہاں کیا ہوتا رہا ہے کہ جو پچھلے میرے خیال میں 12-13 سال سے انہوں نے ایک سسٹم چینج کیا. پہلے ایک مجھے پتہ 94 میں نے ایگزام دیا تھا، ایک پیپر ہوا تھا، میں نے 4-5 دن تک تیاری کی اور ایک پیپر دیا اور اس میں 75 پاسنگ مارکس آئی پاس اینڈ آئی بیکیم ATP ہولڈر. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کام کیا، ہر PPL کے لیے سیپریٹ پیپر، CPL کے لیے سیپریٹ پیپر، انسٹرومنٹ کے لیے سیپریٹ پیپر اور ATPL کے سیپریٹ پیپر، وہ سارے پیپر، اور ہر پیپر یا 8 یا 10 یا 12 پیپرز ہوتے ہیں. تو بندہ کیسے پیپر پاس کرے؟ اور وہ پیپر بھی ایسے ہے کہ جس کے اندر جو انہوں نے ان کو کویسچنر دیا ہوا ہے وہ 15 ہزار کا کویسچن بینک کے، اور وہ ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی نے کہیں سے اکٹھا کر کے نا ایک کتاب بنا، ایک اس میں نیٹ پہ ڈال دیے. نا بچے جو امتحان دینے جاتے ہیں وہ نیٹ سے پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کچھ سوالوں کے جواب بھی غلط ہیں، تو اگر وہ غلط جواب دے گا تو پاس ہوگا، صحیح جواب پہ وہ فیل ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک سسٹم یہاں ہوتا رہا کہ جو لوگ پیپر دیتے رہے وہ کیونکہ ایگزامینیشن سسٹم اور سلیبس واز ناٹ فیئر، تو پیپل ریزورٹڈ ٹو انفیئر مینس. کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی تو ڈیفٹلی وہ FIA کے ہینڈ اوور ہو جائیں گے، اور FIA کے لوگ جو ہیں وہ خود بہت بڑے کرپٹ ہیں، وہ اتنے شریف لوگ نہیں ہیں، وہ اس میں سے پھر پیسے بنانا شروع کر دیں گے. لہٰذا یہ بہت غلط انہوں نے کیا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2018 میں یہی لوگ جن کو ایویشن منسٹر نے کہا کہ میں سسپینڈ کر رہا ہوں اور ان کی کرمنل انویسٹیگیشن شروع کرا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود یہ کیس پکڑا تھا کہ یہ ہم نے ایگزام نہیں لیا اور لوگ ہمارے پاس رزلٹ لے کے آ گئے. انہوں نے تو یہ کیس پکڑ کے خود ہینڈ اوور کیا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرو. ان کو تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو انوسینٹ ہے. یہ ان کو اسکیپ گوٹ بنا کے ان کو سسپینڈ کر کے اپنے اوپر سے بلبہ اتارنا چاہتے، جو کہ بہت غلط ہے. میں خود ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں خود یہ ایگزام دے چکا ہوں. دے آر سو ویری فیئر پیپل. اس میں ان کا جتنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وغیرہ بیٹھے ہیں، GM لائسنسنگ ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ ہے، اس کے ایگزامینیشن ہال کے لوگ ہیں، وہ تو خود پریشان ہے کہ ہم نے پیپر نہیں لیا اور لوگ رزلٹ لے کے آ گئے ہمارے سے لائسنس لینے کے لیے. انہوں نے یہ خود کیس پکڑ کے خود ہینڈ اوور کیا ہے. ان کو وہ یہ کیسے سسپینڈ کر رہے ہیں یا ان کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں؟ دے کانٹ ڈو دس. یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. وہ لوگ بالکل انوسینٹ ہیں، اسکیپ گوٹ بنایا گیا ہے، ان کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے. ان کا پاکستان کی لائسنسنگ کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر لائسنسنگ کے اوپر ایک فیک ID بنا کے کوئی اور پیپر لے کے ان کو رزلٹ بھی دے دیتا ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے. وہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، مسٹر یہ اپنا طاہر عمر ہے یا وہ ایک مسٹر جو جمال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو وہ لوگ ہیں اس میں مجرم ہیں. ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور ایون جو CA پاکستان کا، مجھے آج خبر لگی ہے کہ CA پاکستان کے چیف HR نے لائسنسنگ برانچ کو 5 افسروں کو بلایا ہوا ہے اور وہاں FIA کو بٹھایا ہوا ہے. میری حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ واٹ FIA has got to do with them. اس کو ٹارچر کریں گے اور ان سے پیسے لیں گے اور وہ مال بنائیں گے. میں نے خود دیکھا FIA کے ایک انسپیکٹر گھر میں 4 پراڈو کھڑی ہے. 50,000 تک سیلری لینے والا FIA کا انسپیکٹر، ڈو یو تھنک وہ آنیسٹ ہے؟ دے آر دی بگیسٹ کرپٹ مافیا ان پاکستان. تو آپ شریف لوگوں کو جو لائسنس لے رہے ہیں ان کو اٹھا کے آپ FIA کے حوالے کر دیں گے، وہ ان سے مار کوٹ کر کے ان سے پیسے بھی لیں گے اور ان سے جھوٹی قسم کے ریکارڈ پہ چیزیں لا کے ان کو ٹرمینیٹ کروا دیں گے. تو اس میں جس بندے نے بھی یہ پوری رپورٹ بنا کے ایویشن منسٹر کو دی ہے، ہی شوڈ بی امیڈیٹلی اریسٹڈ کہ وائی یو ڈیڈ ناٹ ڈو جسٹس ٹو یور اون پروفیشن. آپ نے بغیر انویسٹیگیشن کی کہ 262 بندے کو کیسے ملائن کیا. آپ یہ ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو تباہ کرنے والے لوگ. اصل ایکشن ان کے خلاف ہونا چاہیے. میں لائسنسنگ برانچ کو خود جانتا ہوں، انہوں نے تو آپ کو کیس پکڑ کے دیا ہے. آپ بجائے اس کے کہ ان کو شابش دو، آپ ان کو کہتے میں ٹرمینیٹ کرنا چاہتا ہوں. واٹ بلڈی نان سینس ایویشن منسٹر. نائنٹین 97 میں کچھ لوگ ایسے بھرتی ہوئے جس کے بارے انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور وہ کوئی لیٹر بھی پورے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ لوگ 45 لاکھ روپیہ دے کے بھرتی ہو گئے تھے. جو 45 لاکھ دے رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ شاید اتنا کیپیبل نہ ہو. تو کچھ لوگ سفارشی بھرتی ہوئے، ان کا سائیکاٹرک ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اور وہ لوگ تھے جو اس وقت PIA میں کپتان لیول پہ پہنچے ہوئے. اس میں یہ اپنے شہید کیپٹن PK 8303 کے تھے، وہ بھی شامل ہیں. تو اس کریش کے پیچھے تو ایک پوری چین آف ایونٹ ہوئی ہے کہ جب لوگ بھرتی ہوئے وہ کیپیبل نہیں تھے. یہاں کے جو لوگ تھے سیاستدانوں نے اپنے بچے بھرتی کرائے جیلی، اور رات کو پیپر بھی وہ آؤٹ ہوتے رہے. جو PIA کا انٹرنس ایگزامینیشن تھے اس کے پیپر بھی آؤٹ ہوئے. جو لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا وہ 80 90 نمبر لے گئے.
اور بڑے بڑے قابل لڑکے ایگزام پاس نہیں کر سکے کیونکہ وہ آلریڈی انجینئر تھا، پری پلان تھا کہ ہم نے یہ بندے رکھنے، کیونکہ جنہوں نے 45 لاکھ روپے دیے تو وہ بھرتی ہوئے. تو وہ ایک اس وقت سے اس میں ویکنیس تو آ گئی، پروفیشنلزم جو ہے نا وہ نہیں رہا، اور وہ لوگ ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ ابھی وہ ہینڈل تو نہیں کر سکتے ایمرجنسی کو، اس لیے اس کی وجہ سے کریش ہوتے. میں آپ کو بڑی ایزی بتاتا ہوں، پائلٹ جہاز ہر بندہ اڑا لیتا ہے، اچھا ویدر ہو، جہاز ٹھیک ٹھاک ہو اور نارمل کنڈیشن ہو. ٹیک آف لینڈنگ از ناٹ دی اونلی فلائنگ یہ ہے کہ وین یو ہیو سم پرابلم ود دی ایئر کرافٹ، آپ نے اس ایئر کرافٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یا آپ نارمل بھی آ رہے ہیں اور آپ اپنے پیرامیٹر سے دور چلے گئے، آپ نے واپس کیسے آنا ہے، وہاں پہ پتہ چلتا ہے آپ کتنے اچھے پروفیشنل ہیں. تو اس جہاز میں جو کریش ہوا ہے اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جہاز نارمل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پائلٹس نے ایک غلطی کی، وہ بلنڈر کہہ لو یا اٹینٹیو نہیں تھا، اس کی سپیڈ بھی زیادہ تھی، ہائٹ بھی زیادہ تھی، اس کو ریکور کرنے کے لیے اس کے پاس کئی آپشن تھی. یعنی اس پائلٹ کے پاس اتنے آپشن تھے کہ اس ایمرجنسی سے بچنے کے لیے اس نے ایک بھی ایکسرسائز نہیں کی. وہ گو راؤنڈ کرتا، وہ ایک 360 ٹرن مار کے اپنی رائٹ کروز کرتا، وہ سارے چیزیں استعمال کرتا جس میں گیئرز، فلیپس، سپیڈ بریکس ہوتے ہیں، جہاز کی سپیڈ کم ہے وہ یوز کرتا. 3-4 منٹ لیٹ لینڈ کر جاتا لیکن سیف لینڈ کرتا. اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کا آرڈر نہیں مانا. وہی ہوگا نا بیوروکریٹک وے کہ پی آئی اے کے پلپا اسٹرانگ ہے، وہ اے ٹی سی کو بھی گھاس نہیں ڈالتی، اے ٹی سی کا کال دیتا ہے، ان سے آگے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہو آر یو ٹو کال می، ہو آر یو ٹو ڈائریکٹ می، آئی ایم دا کیپٹن آف دس ایئر کرافٹ. تو یہ بھی غلط ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے پی آئی اے والوں کا کہ وہ اے ٹی سی کی بات نہیں مانتے. پھر اے ٹی سی اگر اسٹرانگ ہے، اگر آپ کا سی اے پاکستان اسٹرانگ ہے تو اے ٹی سی او کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ اس کو کمپلسری گو راؤنڈ دے. اس نے اس کو سٹریس نہیں کیا، اس پہ زور نہیں لگایا، اس کا چلو یہ لینڈ کر جائے گا، شاید وہ پھر لینڈ نہیں کر سکا. ہائی سپیڈ تھی، بہت ہائٹ تھی، جب نیچے آیا اور ہائٹ سپیڈ بڑھتی گئی، وہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن کرنے بھول گیا، اس کے انجن لگ گیا، انجن ڈیمیج ہو گیا. ڈیمیج ہونے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ میرا ڈیمیج ہو گیا، میں جلدی واپس آ کے لینڈ کروں. وہ چھوٹا شارٹ سرکٹ مارتا، لینڈ کر جاتا. وہ پھر ایک دوسری نئی اپروچ کے لیے اس سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ میں 10-12 میل پیچھے جاؤں، دوبارہ لینڈ کرنے آؤں. ڈیمیج انجن تھا، وہ ڈیمیج ہو گیا اور لینڈ کرنے سے پہلے وہ فلیم آؤٹ ہو گیا اینڈ ہی کریش. تو یہ جو ہے نا پی آئی اے کا کریش ہے، یہ تو ٹوٹل کا ٹوٹل ہیومن فیکٹر ہے. اس میں سی اے پاکستان فلی انوالوڈ ہے کیونکہ ان کے کنٹرولر کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کے کنٹرولر کو اپنی پاورز کا پتہ نہیں ہے. آپ دبئی میں جائیں، جدہ میں جائیں، وہ کہتا ہے اوکے اف یو آر جسٹ فیو ناٹس ہائر یا 150 فٹ اوپر نیچے، وہ آپ کو لینڈ نہیں کرنے دیتے. کہتے ہیں یو گو راؤنڈ اینڈ گو 50 مائل اوے اینڈ ویٹ وین اے سرکٹ از ایمٹی، میں واپس لینڈ کرا دوں گا. یہ ہوتا دنیا میں کنٹرولر کرتے ہیں، دے پریویل اوور دی پائلٹس. یہاں پہ کیا ہے، کنٹرولر جواب اس کو کوئی آرڈر دیتا ہے، پائلٹ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے منع کرتا ہے، یہ اس کی بات نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ سارے سفارشی ان کے پیچھے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو بھرتی کرایا ہوا ہے. اگر ہم کوئی کنٹرولر شکایت بھی کر دے نا، وہ کنٹرولر بیچارے کی نوکری چلی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سی اے از فلی انوالوڈ، کمزور سی اے، ان کے پاس اپنی پاورز یوز نہیں کرتے. پیچھے پیلپا کا زور تھا تو پائلٹ اپنے ان کو پتہ ہے ہم پیپل والے ہیں، ہمیں کوئی کچھ گراؤنڈ نہیں کر سکتا، ہم پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں جہاز کا سسٹم آئے یا نہ آئے، ہم ایسے فالو کریں یا نہ کریں، ہمیں کسی نے کیا کر لینا ہے. تو یہ سارا ایک مافیا اور ایٹیچیوڈ ہے. پوری ایویشن انڈسٹری اس طرح ہے. میٹیکولے لوگ، میں نے میڈیا پہ سنا ہے کہ ایک میٹیکولیٹ آ کے انجینئر بن گیا، ڈگری ہے نہیں، انجینئر بنا بیٹھا ہے. تو یہ ہمارے پاس نا یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، نیپوٹزم اور فیوریٹزم اور اس کے بعد رشوت خوری، یہ ساری چیزیں مل کے ہماری انڈسٹری کی تباہی ہوئی ہے. ادھر پڑھے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے انٹیلیجنٹ بیٹھے، وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے، اور جناب مشاہد حسین سید کے رشتہ دار سارے کہاں کے کہاں پہنچے ہوئے. یہ تو امیجیٹلی یہ سارے 268 پائلٹ یہ امیجیٹلی سارے کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں جا کے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمارا انڈر دی سپرویژن آف دی ہائی کورٹ آف پاکستان ایک ٹیم بناؤ، ہمارے سے دنیا کے جتنے اسٹینڈرڈ ایگزامینیشن کے وہ اکٹھے کرو، ہمارے سے ایگزام لو، اگر ہم فیل کرتے ہیں تو ہمیں گھر بھیج دو. اگر پھر بھی ہم پاس کر جاتے ہیں پھر ہمارے لائسنس کیوں آپ نے سسپینڈ کیے ہوئے. غلطی سی اے پاکستان کی ہے، غلطی اپنے ایگزامینیشن سسٹم کی ہے، غلطی ہے جو آئی ٹی کے اندر بے ایمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قصور ان کا ہے، اور پینلائز آپ پائلٹس کو کر رہے ہیں جو بالکل ہی رانگ ہے، بالکل ہی غلط ہے. یہ دنیا کو بھی ہم نے بتانا ہے کہ یہ ایکچولی مس ہینڈل ہوا ہے کیس. کرپشن یہاں اتنی نہیں ہے، کرپشن پائلٹ میں نہیں کی، کرپشن کی ہے آئی ٹی والوں نے.